غریب نواز جیسی کامل ہستیاں ہونی چاہیے. تو یہ جب تک عالم دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اہل فیض کاملین ہستیاں، مقام محبوبیت، مقام قرب پر فائز ہستیاں، ان کی عالم دنیا کی زندگی میں 9 حصے توجہات اپنے محبوب حقیقی پروردگار عالم کی طرف ہوتی ہے اور 1 حصہ ان کی توجہ مخلوق کی طرف ہوا کرتی ہے. لیکن جب وصال دست فرما کر یہ عالم برزخ میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور مدبر کے امر میں ان کا دخول و شمول ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے. قبر مبارک اور عالم برزخ میں ان ہستیوں کی 10 میں سے 1 حصہ توجہ وہ محبوب حقیقی کی طرف ہوتی ہے اور 9 حصے توجہ اپنے محبین اور اپنے سے نسبت اور تعلق رکھنے والوں کی طرف ہوتا ہے. اس لیے ہم جہاں بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، حضور پیر سیال نجفال غریب نواز کی توجہات میں رہتے ہیں. نگاہ فیض بس یہ ہے کہ ہماری طرف سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. جیسے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، من عطا الیہ شبرا آتیتہ ذراعا، جو میرا بندہ محبت و اخلاص اور سچائی کے ساتھ میری طرف 1 بالش، جس کو ہم سرائکی میں گفٹ کہتے ہیں، فارسی میں بالش کہتے ہیں، عربی میں شبر کہتے ہیں، من عطا الیہ شبرا، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، میرے آگے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا مومن مسلمان بندہ مرد و عورت جوان بزرگ 1 بالش میری طرف آگے بڑھتا ہے، میں پورا 1 ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں. کیا مطلب؟ میری رحمت 1 ہاتھ اس کی طرف توجہ کرتی ہے. اور فرمایا کہ من عطا الیہ عاشقا، جو میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے، آتا ہی تو ہر بڑا تک میری رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے. یعنی جتنا بندہ توجہ کرتا ہے رب کریم کی جانب سے قبولیت اور رسپانس اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے ہوا کرتا ہے. اب اللہ پاک کے فرمان گرامی کے اندر سمجھانے کے لیے ہے کہ جو میری طرف 1 بالش ہے میں 1 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، جو 1 ہاتھ آگے بڑھے میں 1 گز اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور جو آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اللہ پاک جسم سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑنے سے پاک، لیکن چونکہ اس کے علاوہ الفاظ نے ان کے مطلب کو سمجھانے کے لیے لہٰذا محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کا فرمان ان مبارک الفاظ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. حالانکہ اللہ پاک نہ 1 بالش ہم سے دور ہے، نہ وہ دوڑنے کے مقام اور فاصلے تک دور ہے. قرآن پاک میں موجود ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کوئی کسی بندے کی شاہ رگ بھی اس کے اتنے زیادہ قریب نہیں. فرمایا ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. پھر جب وہ ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ہم اس کی طرف بالش بھر کر اس سے زیادہ دوڑ کر کیسے جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ پاک کو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم بندے اللہ پاک سے دور ہوا کرتے ہیں. ہماری توجہ اس کریم کی طرف نہیں رہتی، ہماری دلی اور ذہنی توجہ اس سے ہٹ جایا کرتی ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس ہو یا ہمارے پیر و مرشد دامن برکاتہ عالیہ کی ذات بابرکات اللہ تعالیٰ کے جمیع کاملین محبین و مقربین، ان کی توجہات ہوتی ہے، ہم آگے توجہ کم کرتے ہیں یا ہماری طرف سے توجہ ختم ہوتی ہے. اگر ہم ان ہستیوں کی طرف اپنی ذہنی دماغی توجہ لگائے رکھیں جو انہوں نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، اگر ہم ان کی مبارک تعلیمات کی طرف ہر زندگی کے قدم میں توجہ فرماتے رہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ان ہستیوں کی توجہ ہم سے کبھی بھی نہیں ہٹتی. لیکن جو جمعے والا دن ہوا کرتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم ہوتا ہے اور ان ہستیوں کی اپنے مرکز کی طرف اپنے مزار شریف پر خصوصی طور پر توجہ ہوتی ہے. جو جمعے والے دن خصوصی طور پر یہ ہستیاں باقاعدہ روح ملاقہ کرتی ہے کہ جمعے والے دن ہفتہ بھر کے بعد کون ہے مجھ سے تعلق رکھنے والا یا میری اولاد میں سے جو خاص مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو پھر خاص قسم کا فیضان ہوتا ہے جو ان ہستیوں کی طرف سے جاری گزاری ہوا کرتا ہے. رب کریم جل شانہ کی بارگاہ ہے جس میں دعا ہے آپ کا جس عقیدت جس جذبے محبت کے ساتھ اور میں نے آستان عالیہ سیال شریف میں جب سے ہم لوگ یہاں پڑھا کرتے تھے اور حقیقی طور پر تو اب پڑھ رہے ہیں کیونکہ اب باتیں سمجھ آتی ہیں. حضور پیر سیال نجفال غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ارشادات عالیہ اس آستان مقدس کے معاملات کیا ہیں اب کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگ گئی. تو حقیقی طالب العلم تو اب بنے ہیں حضور پیر سیال کے قدموں میں. لیکن یاد رکھیے کہ جب سے طالب علمی کے دور سے بھی بچپن سے یہاں آ رہی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آندھی طوفان ہو، سردی گرمی ہو،
ہو جائے. حضور پیر سیال کے غلاموں کا رشتہ غلامی جتنا حضور پیر سیال سے مضبوط ہے اس کی پوری دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی ہے. آپ جو تمنائیں کاروبار کو چھوڑتے ہیں, کرایہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیاں کرائے پہ کرتے ہیں, اپنی گاڑیوں پر اتنا فضول خرچہ کر کے آپ اتنی شدت کے موسم کے اندر تشریف لاتے ہیں. حضور پیر سیال کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگتی ہے. اللہ پاک حضور پیر سیال کا زیادہ سے زیادہ آج بھی جملہ حاضرین کو فیضان کرتا ہے. آپ سب حضرات کی علم ہے کہ آج 16 ذی الحج ہے اور آج سے 2 دن بعد 18 ذی الحج. اب یہ ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان اور اس خطے کے اندر پرسوں اتوار کو 18 ذی الحج ہوگا. تو 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں یعنی ٹھیک آج سے 1406 سال پہلے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ مرتبہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے تھے. اب یہ 1441 سن ہجری جا رہا ہے. 35 کے اندر آپ 6 جمع کریں گے تو 41 جواب آتا ہے. تو ٹھیک 1406 سال 2 دن کم 18 ذی الحج جمعے کے دن سن 35 ہجری حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ مرتبہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے تھے. حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ آپ کا اپنے والد صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی امی جان کی طرف سے بھی محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ بڑا قریبی نسبی تعلق ہے. آپ والد گرامی کی طرف سے دیکھیں گے تو آپ کے والد جناب عفان ہیں, آپ کے دادا جناب ابو العاص, آپ کے پردادا جناب امیہ اور پردادا کے والد جناب عبد شمس اور عبد شمس کے والد حضور سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہو گیا سلسلہ نسب. سیدنا عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. اور میرے محبوب علیہ السلام کا نورانی سلسلہ اللہ فرمائیں گے تو میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات, آپ کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ کی ذات ببرکات, آپ کے پیارے دادا جان حضور سیدنا عبدالمطلب کی پیاری ذات ببرکات اور حضور سیدنا عبدالمطلب کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم اور حضور سیدنا ہاشم کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف. تو عبد مناف پر جا کر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. تو اس طرح 5ویں فرد پر جا کر اوپر 5ویں پشت میں جا کر میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. اور اگر امی جان کی طرف سے دیکھیں گے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان جو اپنے دور کے سب سے بڑے مومن کامل اور اپنے دور کی کتب ہستی ہیں حضرت سیدنا عبدالمطلب بن ہاشم رضی اللہ عنہ. سیدنا عبدالمطلب کی 6 مبارک صاحبزاد ہیں. ان میں محبوب کریم علیہ السلام کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو جڑواں بہن ہے ایک ہوتا ہے سگی بہن جس کو عربی میں شقیقہ کہتے ہیں. لیکن ایک آپ دیکھیں گے کہ تو امتون کا لفظ آتا ہے, وہ صرف سگی بہن نہیں آپ کی, وہ آپ کی جڑواں بہن ہے. کہ ایک ہی ہمارے بچے میں سے سیدنا عبداللہ کی بھی ولادت ہوئی اور محبوب علیہ السلام کی پھوپھی جان حضور حکیم پیدا بنت عبدالمطلب کی بھی ولادت ہوئی. یہ سب سے چھوٹی پھوپھی جان ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. محبوب علیہ السلام کی ابا جان حضور سیدنا عبداللہ کی سگی اور جڑواں ہمشیرہ محترمہ ہے جن کا نام ہے پیدا. کیونکہ وہ پیدا ہو گئی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ جب ان کے ابا جان حضرت سیدنا عبدالمطلب نے ان کو اٹھا کر پیار کر دیکھا تو وہ چمکتے ہوئے موتی کی طرح آپ کو نظر آئے. تو آپ کی زبان پر جاری ہوا کہ رب کعبہ نے ہمیں اپنی رحمت سے پیدا چمکتا ہوا موتی اس پیاری بیٹی کی صورت میں عطا فرمایا.
چونکہ محبوب علیہ السلام کی یہ پھوپھی جان آپ کے ابا جان کی سگی اور جڑواں مشکل محترمہ حضرت بیضاء بنت عبد المطلب ہاشمیہ بچپن سے ہی ان کے حرکات و سکنات، ان کی والدین سے میٹھی میٹھی گفتگو، وہ والدین کو بچپن کے اندر انہیں بڑی حکمت و دانائی نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے امی جان نے بھی اور والد گرامی نے بھی ام حکیم کی کنیت جو ہے وہ عطا کی، تو وہ بچپن سے ہی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی یہ سب سے چھوٹی پھوپھی جان حضرت ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب ہاشمیہ، ان کی شادی مکہ مکرمہ میں جناب عربہ قریشی کے ساتھ، جناب قریش قریشی کے ساتھ ہوئی، اور قریش قریشی اور ان حضرت ام حکیم بیضاء ہاشمیہ میں سے حضرت عربہ بنت قریش پیدا ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضرت عربہ بنت قریش محبوب کریم علیہ السلام کی پھوپھی کی صاحبزادی صاحب ہے، تو پھوپھی کی بیٹی پھوپھی ذات بہن ہوا کرتی ہے، کزن ہوا کرتی ہے، اور انہی حضرت عربہ بنت قریش کی شادی عثمان بن ابی العاص اموی قریشی سے ہوئی، جن میں سے مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے 6 سال حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی امی جان حضرت عربہ بنت قریش یہ نبی پاک علیہ السلام کی سگی پھوپھی ذات بہن ہے، اور پھوپھی ذات بہن کا بیٹا بھانجا ہوا کرتا ہے، لہذا رشتہ یہ ہے کہ سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ جہاں والد صاحب کی طرف سے 5ویں پشت میں جا کر محبوب کریم علیہ السلام اور ان کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، تو امی جان کی طرف سے جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے بھانجے رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سگی پھوپھی ذات بہن کے فرزند ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت سے مبارکہ کے 6 سال بعد یعنی سن 6 عام الفیل میں مکہ شریف کے اندر اس طرح جب میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے 40 سال دنیاوی عمر مکمل ہونے پر اعلان نبوت فرمایا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اس وقت ٹھیک 34 سال تھی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 37.5 سال مکمل ہو چکی تھی، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت 28 سال مکمل ہو چکی تھی، اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین محبوب کے پیارے بھانجے آپ کی عمر مبارک پورے 34 سال تھی، اور حضور سیدنا مولا کائنات امیر المومنین خاتم الخلفاء امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ آپ کی عمر مبارک نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے وقت ٹھیک 10 سال تھی۔ تو محبوب علیہ السلام سیدنا نبی پاک سے 30 سال بڑے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 27.5 سال بڑے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا نبی پاک سے 18 سال بڑے، اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ سے ٹھیک 24 سال دنیاوی عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کیونکہ بنو امیہ جو ہے وہ مالی اعتبار سے افرادی اعتبار سے ممتاز ترین عرب کے قبائل کے اندر شامل ہے، مال دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، والد صاحب آپ کے عوائد پوری میں وصال کر کے آپ کا جو چچا ہے حکم بن ابی العاص اموی قریشی، اس نے آپ کی ساری خدمت اور اپنی جان نے آپ کو جو ہے ساری تربیت دی ہے، اور جب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اعلان نبوت فرمایا تو میں نے عرض کیا آپ کی عمر تو 34 سال ہے، کوئی دنیا کی نعمت ایسی نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی کے پاس موجود نہ ہو، مکہ مکرمہ میں رہے ہیں تو تمام باقی لوگوں کے مقابلے جو سب سے بڑی قیمتی اور سب سے بڑی 2 حویلیاں تھیں وہ حضرت عثمان غنی کی وراثتی طور پر ملتی ہے۔ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو سب سے بڑی حویلی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہاجرین میں سے تھی۔ دنیا کی اس دور کی ہر سہولت جو ہے حضرت عثمان غنی کے بچپن سے شامل حال تھی، باوجود کہ وہ معاشرہ بہت زیادہ خرابیوں میں مبتلا تھا، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین سلیم الفطرت ہستی ہے، 34 سال کی عمر میں تھے جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن اس وقت تک بھی جب کہ سن شعور ہے عاقل بالغ ہے، لیکن لم تنل قطرۃ من الخمر الی فمہ قط، ان گزشتہ 34 سالوں میں محبوب کی غلامی میں آنے سے پہلے بھی
شراب کا کبھی کوئی ایک قطرہ بھی سیدنا عثمان غنی کے مبارک ہونٹوں تک نہیں اور ما سجد لصنم قط کبھی آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ نے قریب آپ کو 6 سال کی عمر سے ہی نبی علیہ السلام کی تربیت کی گود میں کہتے لہذا بے شک اس وقت شراب عام چلتی تھی پرستی تھی سیدنا مولا کائنات کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ تو سن شعور پر پہنچنے سے پہلے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ طاہرہ ہستی رضی اللہ عنہا کی گود میں آ گئے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی گود مبارک اور زیر سایہ آ گئے لیکن سیدنا صدیق اکبر پر اتنا کرم ہے سیدنا عثمان ذوالنورین پر اتنا کرم ہے کہ ان کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا قرب شروع سے حاصل نہیں بعد میں حاصل ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا باطن اتنا نورانی بنایا تھا اور خدمت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا چنا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق یا سیدنا عثمان ذوالنورین دور جاہلیت میں نہ کبھی بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہوئے نہ کبھی کسی خرابی کے اندر مبتلا ہوئے نہ کبھی شراب کا کوئی قطرہ ان کے منہ پر مبارک کے 6 مہینے بعد یا 3 سال کے بعد دعوت دین کا مرحلہ شروع ہو گیا آخر بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضور سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی مبارک انتہائی فعالیت کا ایک عظیم اور بے مثال شاہکار ہے وہ کبھی اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہیں تھے انسانیت کی خدمت خیر کی جو ایک غلبہ ہے اس کے لیے رات دن کوشاں رہتے تھے اور بے مثال ترین ہستیوں میں باہوت کے بعد خدمت انسانیت کے حوالے سے ان کا شمار تھا حضرت صدیق اکبر اسلام لائے تو پھر یہ نہیں کہ آپ چین سے بیٹھ گئے ہو نہیں محبوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور وہ پھر عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے جتنے لوگوں کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے حضرت صدیق اکبر کو حق کی پاسبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح منتخب فرمایا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہ کسی سے مرغوب ہوتے تھے اخلاق اتنے عالی تھے طبیعت میں اتنی برداشت تھی سامنے والے کی سخت سے سخت بات کو اول سے آخر تک پوری توجہ سے سنا کرتے تھے ہائپر نہیں ہو جایا کرتے تھے غصہ نہیں کیا کرتے تھے جو کچھ غلط بھی سامنے والا کہہ رہا ہوتا اس کی پوری بات کو سنتے اس کا وزن کرتے دلیل کے ذریعے اس کا رد کرتے ہمیشہ سامنے والے کو قائل کرتے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مشن بنا لیا کہ جتنے بڑے بڑے گھرانے ہیں بڑے بڑے افراد ہیں مکہ مکرمہ کے جتنی مخالفت ہو جتنی تکلیفیں برداشت کرنی کریں محبوب علیہ السلام کا پیغام رحمت ان تک پہنچائیں گے چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے اتنی محنت فرمائی ہے کہ تمام سیرت نگار متفق ہے کہ فتح مکہ جب ہوا پھر تو قرآن میں اللہ پاک کا فرمان آ گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا محبوب جب اللہ کی مدد آ گئی مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جزیرہ نمائے عرب کے لوگ خود بخود بغیر محنت اور کوشش کے اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگ جائیں گے تو فتح مکہ کے بعد تو لوگ خود بخود دین میں فوج در فوج داخل ہوئے لیکن 20 رمضان سن 8 ہجری فتح مکہ تک جتنی بڑی بڑی ہستیاں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان لے کر آئے ہیں علماء سیرت کا اتفاق ہے ہر 10 صحابہ کرام میں سے 9 صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ اور محنت سے مشرف کا اسلام یہ جتنی بڑی بڑی شخصیات کے نام ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج ہم جمہور علیہ السلام اور یا اللہ کو ماننے والے سب سے زیادہ انسانوں میں سستی کا شکار ہو چکے ہیں فتنہ برداشت لوگ ایک علاقے میں 2-4 ہوتے ہیں لیکن پورے علاقے کو فتنے کی آماج گاہ بنا دیتے ہیں جس مسجد میں نماز پڑھیں گے اس مسجد میں فتنے کھڑے کریں گے جس بستی میں رہیں گے اس کو فتنوں کا نشانہ بنا دیں گے جنگ میں ہوں گے اور ہم اہل خیر اکثریت میں ہوں گے 99.کچھ% ہماری اس بستی علاقے مسجد میں تعداد ہوگی لیکن ہم سست ہم کوئی خیر کا کلمہ منہ سے نکالیں گے خیر کی بات اپنے بھائی کو نہیں بتائیں گے کوئی غلطی کر رہا ہوگا تو انتہائی
اولیاء اللہ کاملین کا طریقہ تبلیغ ہے. ہم چشتی جس خواجہ اجمیر رضی اللہ عنہ سے فیض پاتے ہیں حضور پیر صاحب کے ذریعے سے، جو ان کا مبارک طریقہ تبلیغ تھا کہ غلط بات کو کبھی بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن رد عمل بڑی محبت کے ساتھ دیا کرتے تھے کہ سامنے والے پر اپنی غلط بات، غلط عمل کی غلطی بھی ظاہر ہو جاتی اور ہمیشہ کے لیے اس کی اصلاح بھی ہو جایا کرتی تھی. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات میں ہمارے لیے درس ہے. آپ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں جنہوں نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا روپیہ پیسہ بھی بے مثال طریقے سے خرچ کیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایسے غلام فراہم کیے کہ ہر 10 صحابہ کرام میں سے 9 صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے تک حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پر اسلام لائے. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف زہری کرشی جو محمود احسان کے نانے حالی خاندان میں سے کس کی تبلیغ پر اسلام لائے؟ کس نے ان کو اتنی دلیلیں فراہم کی مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کی برکت میں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. حضرت صدیق اکبر، حضرت سعد بن ابی وقاص زہری کرشی رضی اللہ عنہ اشرف مبشرہ میں سے فاتح ایران محمود علیہ السلام کے نانے علی خاندان میں سے آپ کی امی جان کے قریبی ترین عزیزوں میں سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسی ہستیاں جس کی تبلیغ پر مشرف اسلام ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر، اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی انہیں پاکیزہ ہستیوں میں شامل ہے جو حضرت صدیق اکبر کی محنت اور تبلیغ سے مشرف اسلام ہوئی. جیسے ہی آپ کے چچا حکم بن ابی العاص جو ہے، جو مروان کا والد تھا، حکم بن ابی العاص، اس کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا جس کو میں نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور میں خود تکلیفیں برداشت کرتا ہوں کہ اپنے بھتیجے پر کوئی آڑ نہیں آنے دیتا، آنچ نہیں آنے دیتا، اور وہ میری اجازت کے بغیر اپنے پرانے سلسلے کو چھوڑ کر آل مکہ کے طریقے کو چھوڑ کر اور ایک دین محدث مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی میں چلا گیا. حضرت عثمان کو بلایا اور بات کی جیسا کہ حضرت عثمان کا طریقہ تھا ہر بندے کے ساتھ. چچا کا تو بہت ادب کرتے تھے، والد کا مقام دیتے تھے، پوری توجہ سے بات سنی، اور جب چچا نے کہا کہ یہ دین تمہیں چھوڑنا پڑے گا اور مصطفیٰ علیہ السلام سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، ارشاد فرمایا چچا جان مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ پاک کے برحق آخری رسول علیہ السلام ہے اور آپ کا دین ہی دین برحق ہے، دین توحید برحق ہے. دین تو مجھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا، غلامی مصطفیٰ علیہ السلام کو مجھ سے نہیں چھوڑی جا سکتی. لہذا آپ کو بھی یہ چیز قبول کرنی چاہیے، دلائل ان کے سامنے رکھیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش. لیکن جب چچا قائل نہیں ہوا، الٹا ناراض ہوتا چلا کہ آپ کی دلیلیں سن کر، باتیں سن کر اس نے اعلان کر دیا کہ پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے بچپن سے مجھے پالا پوسا ہے، چچا بھی ہے، والد کی جگہ ہے، اور آپ کے احسانات مجھ پر اتنے، آپ مجھے قتل کریں گے، میں اپنا دفاع نہیں کروں گا کیونکہ آپ میرے چچا ہو کرتے، میں سیر تک نہیں کروں گا، اف تک نہیں کروں گا، لیکن جب تک میری روح میرے جسم میں، میں دامن مصطفیٰ علیہ السلام نہیں چھوڑ سکتا. ہٹاؤ طور پر بات. چچا نے کہا کہ پھر میں بھی آپ کو ایسی سزا دوں گا عثمان کہ آج تک کسی نے ایسی سزا نہیں دی ہوگی. چنانچہ سوچنے لگ گیا کہ کس طریقے سے اپنے بھتیجے کو ہٹاؤں. کمرہ لکڑیوں سے بھر دیا، آگ لگا دی، جب مکمل طور پر کمرہ دھونے سے بھر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو عین کڑیل جوانی کے عالم میں وہ اپنے چچا کے آگے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. چچا نے ایک رضائی کے اندر لپیٹا، اوپر رسیوں سے جکڑ دیا اور اٹھا کر کمرے کے اندر ڈال کر جو دھوئیں کے ساتھ مسلسل بھر رہا ہے دروازہ باہر سے لاکھ کر دیا. سیدنا عثمان نے کوئی واویلا کیا. اللہ پاک نے صبر اور طبیعت میں حیا، حق پر استقامت اتنی رکھی ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہو رہا تھا، اسے بھولنے سے مکہ مکرمہ میں خواتین نے جب شور ڈالا، حضرت صدیق تک بات پہنچی، آپ فوری طور پر طاقت و قوت کا مظاہرہ کر کے داخل کے اندر وہ تالا بھی توڑا، ان کو باہر نکالا، رسیاں کھولی گئی، بے ہوش رہے کئی گھنٹے تک، ہوش میں آئے اور کہا چچا جان جو آپ نے کرنا تھا میں زندہ بچ گیا، مجھے ہزاروں زندگیاں ملے اور اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ کرتے رہے، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کو چھوڑنے والا ہوں. چچا نے
استقامت کا نور ہے، انہی ہستیوں کی استقامت کا فیضان ہے کہ آج ہمارے تک دین موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، اللہ معاف فرمائے، چند منٹوں کے بیلنس کا معاملہ آ جائے، ہم بھی غور کرتے ہیں کہ پیکج کمپنیوں نے، غیر مسلم کمپنیوں نے ہمارے ملک میں شروع کی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، چند روپے کا فائدہ آ رہا ہو، ہم تو ایمان اسلام ساری چیزوں کو جھوٹی قسمیں ہمارا وطیرہ ہو چکا ہے۔ طلاق کے سوا کوئی کام یا گھر کے اندر فتنہ بازی کے علاوہ، اور وہ جو مردوں کا اللہ نے سینہ بڑا بنایا ہے، اعصابی قوت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ عطا کی ہے، کسی چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ پھر ایک 3 طلاقیں اکٹھی دے کر اللہ پاک کو غضبناک اپنے اوپر کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام جب آپ کا کوئی امتی 3 طلاقیں اکٹھی جاری کرتا ہے، ابن ماجہ کتاب الطلاق میں محبوب علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں، آپ کو عرض کی گئی کس بندے نے حضور اپنی بیوی کو تھوڑی دیر پہلے 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں؟ کام غضبان محبوب کریم علیہ السلام کتنے غضبناک ہوئے، کتنے غضبناک ہوئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا ایلابو بکتاب اللہ وانا فیکم، ابھی تو میرا وصال اقدس بھی نہیں ہوا، میں عالم دنیا سے تشریف ہی نہیں لے گیا، اور پھر اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام پیارے اہل بیت اطہار کی صحیح علم و اجتہاد ہستیاں، صحابہ کرام کی پاکیزہ اہل علم ہستیاں، ان کا اجماع منعقد ہو گیا کہ جو شخص 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے وہ 3 ہی ہوتی ہیں، عورت بھی حرام ہو جاتی ہے، اور 3 طلاقیں جو اکٹھی دے گا اندر اس کو 10 کوڑوں کی سزا علی اعلان دیا کریں گے۔ روکا گیا 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے، ہو جاتی ہے لیکن مرد گناہگار بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے میں ایمان اسلام ایک طرف، جو ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کی استقامت، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج صدیوں بعد ہمارے پاس اسلام کا نور موجود ہے۔ فرمایا چچا جان آپ نے تو اپنی جانب سے مجھے مار دیا، میرے رب کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو میرے بچنے کا وسیلہ بنا دیا، جان ہزاروں مرتبہ ملے ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاؤں گا، لیکن اسلام اور مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوتا۔ جب چچا نے یہ استقامت دیکھی تو ڈھیلا پڑ گیا اور کہا اچھا عثمان اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کرو اور میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنی محبت کرنے والوں کو، جن سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، ان سے آپ نے پوری اختیار کر لی، لیکن دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، اور اس وقت سے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ آنجے تو آپ پہلے ہی تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شروع سے معاملات اتنے عظیم ہیں۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات رہے، کیسے اپنی سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی خواہش پر ان کے پیارے بھانجے حضرت ام المومنین کے پیارے بھانجے حضرت ابو العاص ابن الربیع سے کیا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ آپ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے، امام ابن سعد، امام خیثمہ کی فضائل الصحابہ میں ملاحظہ کریں، دیگر بڑی بڑی اکابر محدثین، آپ جو ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے اس کی جلد نمبر 39 کے اوپر جنگل سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ملاحظہ کریں گے کہ میرے مصطفیٰ کی علیہ السلام نے فرمایا میں نے محض اپنی ذاتی خواہش پر شک بات دی کہ اپنے 2 نور حضرت عثمان کو عطا نہیں کیے، بلکہ بے وحی من اللہ تعالی حضرت سیدہ رقیہ کی ہستیوں یا حضرت سیدہ ام کلثوم کی ذات بابرکات ہو، فرمایا میں نے دونوں اپنے جگر کے ٹکڑے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی خفی اتری تھی اور اللہ کا حکم ہوا تھا میرے محبوب نے یہ دونوں نور میرے پیارے عثمان کو عطا فرمایا۔ یا ملاحظہ فرمائیے تاریخ دمشق کی جلد 39 کے اندر 80 جلدوں میں یہاں بالکل موجود ہے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جہاں جمعے کے بعد اپنا دیدار مشرق میں عطا فرماتے، اوپر آپ نے لائبریری بڑی بے مثال قائم فرما دی ہے، اس میں 80 جلدوں میں موجود ہے تاریخ ابن عساکر، اس میں آپ دیکھ کر میں پوری ذمہ داری سے طالب علم کی نماز کر رہا ہوں، جنگل السند کی حدیث پاک ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس غلام اور پیارے بھانجے سیدنا امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام مقبولیت اتنا بلند ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے وحی خفی میں حکم نازل ہوا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی صاحبہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عدل میں عطا فرمائی. حالات مکہ مکرمہ میں بڑے شدید ہو گئے کفار مکہ کی طرف سے. اللہ پاک کا حکم آیا, محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا دار بھائی حضور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں بہت ساری خواتین اور مردوں نے ہجرت حبشہ کی. میرے محبوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ محبوب کی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ طلحہ و سیدہ سعادتنا سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. اور جب میرے محبوب نے ان دو غریب ہستیوں کو حبشہ کی طرف روانہ فرمایا, سمندر پار کر کے بر اعظم افریقہ میں داخل ہونا تھا, تو میرے محبوب نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ جوڑی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں میاں بیوی اکٹھے ہجرت کر رہے ہیں. اور میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اس جوڑی سے حضرت عثمان اور ان کے گھر والوں سے زیادہ حسین و جمیل جوڑی آسمان کی آنکھ میں کبھی نہیں دیکھی ہے. وہاں آپ جتنی بھی مشکلات تھیں, جس ہستی کو گھر میں سب سے زیادہ سہولتیں ہوں, جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو, وہ بر اعظم افریقہ میں گھر سے اتنا دور کس کی خاطر؟ ایمان کی خاطر, اسلام کی خاطر, رضائے الہی کی خاطر اور رضائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خاطر وہ سمندر پار کر کے ادھر رہ رہے ہیں. وہاں وہ گھر والی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں خود کمانا پڑتا ہے. وہ ہستیاں جو ناز و نعم کے اندر بنی ہو, لیکن یہ ساری چیزیں قبول تھیں ایمان کی خاطر, اسلام کی خاطر, ساری مشکلات. کچھ سالوں کے بعد ایک خبر پہنچی حبشہ میں کہ جناب سارے مکہ والے ایمان لائے ہیں. تو سیدنا جعفر طیار کو کافی ساری ہستیوں کے ساتھ نہیں رہے, لیکن چند ایک ہستیاں واپس آئیں جن میں سیدنا عثمان اور محبوب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ بھی ہیں. چنانچہ کہ پھر دوبارہ مکہ شریف میں آ گئے اور پھر ہر مشکل کو کندھا پیشانی سے قبول کیا. مصطفیٰ علیہ السلام کا دفاع اور اسلام کا دفاع کرنا شروع کر دیا. اور جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا, حضرت سیدنا عثمان پھر اپنے گھر والوں کی طرف ہجرت مدینہ کے لیے عازم سفر ہو گئے. تو آپ ہستی ذو ہجرتین ہستیوں میں شامل ہیں جن کو دو ہجرتوں کا شرف حاصل اللہ کے راستے میں, ہجرت حبشہ کا شرف بھی, ہجرت مدینہ کا شرف. آپ جب محبوب علیہ السلام کے حکم پر روانہ ہوئے, مدینہ طیبہ میں پہنچائے, پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت فرماتے ہوئے محبوب علیہ السلام قباء شریف میں سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی 3 دن 3 راتیں مکہ مکرمہ میں رہے. محبوب علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں جلوہ کر رہے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کے قریب نے امانات وغیرہ ساری واپس کر کے چوتھی رات آپ نے بھی سفر شروع کیا, اور حضرت صدیق اکبر اور محبوب علیہ السلام نے بھی. اور جو آگے جا کر مقرر مقام تھا موعد وعدہ کا, وہاں حضور سیدنا مولا کائنات محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر پھر آگے اختتام کے قریب یہ تینوں ہستیاں اکٹھی ہو گئی, یہاں تک کہ قبیلہ بنو اسلم میں قباء شریف پہنچے. جمعہ کی فرضیت مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے نازل ہو گئی. حضرت عثمان جبکہ کاروبار سے بھی اتنے عرصے سے دور رہے اور اب یہ ہجرت کا سفر ہے, لیکن اس وقت بھی مال و دولت اتنا پاس تھا کہ پہلا جمعہ قباء شریف میں اپنی رہائش گاہ سے نکلے جہاں بنو اسلم میں آپ کو خیمہ کمرہ دیا گیا تھا, جمعے کے لیے مسجد قباء شریف کی طرف نکلے. دانا قدم مسافرت اور سفر کے عالم میں بھی گھر سے باہر باغ میں رکھا, اللہ کی رضا کے لیے یہ غلام کو آزاد کر. پہلا جمعہ ہوا ہے تو آپ محروم ہے سب کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. اور 18 ذی الحج بھی جمعے کا دن تھا جب آپ کی شہادت ہوئی, کب؟ سن 35 ہجری کے اندر. اور ذی الحج آخری مہینہ ہوا کرتا ہے, 12واں مہینہ. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 35 سال جمعہ جو ہے وہ فرض رہا ہے. اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین مدینہ طیبہ میں جس مقام پر ہے, خود امیر المومنین ہے, حج کی سربراہی کر رہے ہیں, حج بیت اللہ کروا رہے ہیں, چاہے مکہ مکرمہ میں چاہے مدینہ, جس مقام پر یہ 35 سال گزرے, ایک مرتبہ بھی سیدنا عثمان کے معمول میں فرق نہیں آیا. جمعے کے لیے بایاں پاؤں اپنی حویلی کے صدر دروازے سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے باہر میں رکھتے, پہلے اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کر دیا جاتا. کیونکہ انسانیت کا شرف مقام اتنا محبوب علیہ السلام بیان فرماتے تھے. ایک انسان کا قرض اتروانا, کسی مریض کا علاج معالجہ کروا دینا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, پیاسے کو پانی پلا دینا, جو بغیر کپڑوں کے یا پھٹے پرانے والے کپڑے اس کو اپنی طاقت کے مطابق کپڑے پہنا
بنیادی آزادیاں, بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اللہ اس کے محبوب نے غلاموں کو آزاد کرنے کا کہ جو غلام آزاد کروائے گا اس کا جسم جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے گا. ایک سال میں کم از کم بھی ہو تو 12 چوک 48, اکثر مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں, 12 مہینوں کبھی کبھی 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں, سال میں 50 جمعے ہوتے ہیں اور 35 کو 50 سے ضرب دے دیجیے کہ کتنے غلام بنتے ہیں. ورنہ باقی موقعوں پر 200 غلام بھی خرید کر حضرت عثمان نے آزاد کروائے ہیں اللہ پاک کے راستے میں, لیکن جمعے کا یہ معمول کبھی نہیں ختم ہو. اس لیے ہمارے مشائخ نے چیز کیا کبھی ٹھیک ہے, اور ہماری نانیاں دادیاں آج تو ہم ترس گئے ہوتی ہیں. تو ساری رات پہلے ٹی وی دیکھا جاتا تھا 9, 11, 12 بجے تک, صبح اٹھتے لیٹ. اب جب سے موبائل فون آیا ہے ہمارا نوجوان, ہمارے بیٹے بیٹیاں ساری رات عجیب عجیب چیزیں معاملات دیکھتے جا رہے ہیں چیزوں پر. کوئی نماز عشاء نماز فجر کی طرف توجہ نہیں. جب ہم لوگ بچپن میں تھے ہمیں اپنی نانی ماں جگایا کرتی تھی, مسجد فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہوتی ہے, اور اگر کہیں وضو میں لیٹ ہو جاتے اور رکعت پیچھے امام صاحب سلام پھیرتے, استاد عبدالغفور قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ہم نے یسر القرآن الفا کا قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا. تو جو رکعت میں پیچھے کھڑا ہوتا پھر بعد میں اس کی پینٹی لگا کرتی تھی کہ تم شروع سے تدبیر تعلیمہ میں کیوں, حالانکہ ہم سکول میں ابھی پہلی دوسری تیسری پڑھتے تھے اور ادھر والدین بھی کہہ رہے تھے استاد جی یہ ہڈیاں جو ہیں ہماری ہیں, چمڑا آپ کا ہے, ہمارے بچے کو اس کی تربیت میں کمی نہیں آنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے ہم لوگ ہوتے تھے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا صحیح چیزوں کی تمیز بھی لے کر نمازیں نہیں قضا ہوتی تھی اور صبح کی تلاوت قرآن نہیں قضا ہوتی تھی. اور جب فجر کی نماز سفر دینے جا رہے ہوتے واپس دائیں بائیں گاؤں میں جتنے گھر ہوتے پوری نانیوں دادیوں کی اور بچیوں کی قرآن پڑھنے کی اور تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اب لوگوں کی طرف ہم توجہ کریں, ماحول کی طرف توجہ کریں. جیسے حضور سیدنا عثمان ذوالنورین کا طریقہ تھا, ہمارے مشائخ چشتیہ کا آج بھی ٹھیک ہے, اور ہماری نانیوں دادیوں کا, ہماری والدہ محترمہ کا تو آج بھی ٹھیک ہے. جمعے والا دن آئے, اذان جمعہ جیسے ہی سنیں گے باہر جا کر غریب مسکین کو 10 روپے کی بھی طاقت ہوگی, 20 روپے کی, 50 روپے کی, 100 روپے کی. حضرت امیر المومنین عثمان کی سنت پر عمل کیونکہ جمعے کی ہر نیکی بہت زیادہ نور اور قبولیت دے گا. آپ حضرات کے لیے اچھی چیزیں, اچھی باتیں اپنے بچوں کے اندر ڈالیں تاکہ ایک مرتبہ پھر ہمارا پورا والا اور پہلے والا اسلامی جو ایک تہذیب تھی, اسلامی تمدن تھا, اسلامک کلچر تھا, وہ ہمارے ذریعے سے زندہ ہو جائے. دعا کرے حضور پیر سیال کے آستان علی نشان اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہمیں ساری کی ساری نیک روایات کو زندہ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور خدمات بے مثال ہیں. محبوب نے فرمایا میرے عثمان نے 3 مرتبہ جنت اپنے رب تعالیٰ سے خرید لی ہے. سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا. کچھ احباب کی طرف سے یہ چیز کی جاتی ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار کے مقدس نام آئے تو ان کے لیے علیہ السلام دعائیہ کرنے بات جو ہے یہ کہنے جائز ہے یا نہیں ہے. یہ جو تسلیم کا یہ بھی 2 منٹ باقی ہے, میں پھر بھائیوں سے آپ کروں گا, ٹائم ابھی باقی ہے. مہربانی میرے دوستوں گزارش یہ ہے کہ یہ تخصیص اور تخصیص عرفی ہے, عرف اس طریقے سے بن گیا ہے, باقی یہ تخصیص شرعی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان حضرات اہل بیت اطہار کی مبارک ہستیوں کے ساتھ, صحابہ کرام کے مبارک ناموں کے ساتھ, اولیاء اللہ الکاملین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بھی بول دے تو شریعت مبارکہ میں بالکل جائز ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی تو محبوب علیہ السلام کا ہی حکم ہے نا, آپ نے تعلیم فرمائی ہے. بخاری پہلی جلد 115 پر حدیث صحیح ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تشہد کی تعلیم محبوب نے عطا فرمائی اور اس میں یہ الفاظ ہے السلام علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صالحین بندوں پر سلام ہو. اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب تم یہ پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, محبوب بھی براہ راست سن کر جواب دیتے ہیں
اور روئے زمین اور آسمانوں پر جتنے ملائکہ اور انسانوں میں مومن جنات میں صالحین بندے ہیں، اور میں ان سب صالحین تک تمہارا سلام فوراً پہنچ کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب نماز میں سارے صالحین بندوں پر سلام جائز ہے تو نماز کے باہر یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا علیہ السلام، علی علیہ السلام تھے، امام حسن علیہ السلام تھے، شریعت مبارکہ میں یہ بالکل جائز ہے۔ کچھ تخصیص عرفی کا خیال کریں، اچھی بات ہے، ورنہ شریعت مبارکہ اس چیز سے منع نہیں فرماتی۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ تمام پیر بھائی سنت ادا فرمائے، اور پہلے سنتوں کے بعد اگلی صفوں کو